امریکہ نے ایران کو معاہدے کے لیے 2 دن کی مہلت دے دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران پر حملے کا فیصلہ ہو چکا تھا، میزائل نصب تھے۔ حملے سے صرف 1 گھنٹہ پہلے سعودیہ، قطر، بحرین اور UAE نے روکا۔ دوست ممالک نے کہا کچھ وقت دو، ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ہم ایران کو مزید 2 سے 3 دن دے رہے ہیں، بات نہ بنی تو ایک اور طاقتور حملہ کیا جا سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں ٹرمپ بولے ایران جنگ کو بہت جلد ختم کر دیں گے۔ ایران کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوئی، وہ ڈیل چاہتے ہیں، ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے۔ صدر ٹرمپ کی امریکی قومی سلامتی ٹیم سے بھی ملاقات، فوجی آپشنز اور ممکنہ کارروائی پر بریفنگ دی گئی۔ صدر ٹرمپ دوبارہ جنگ کے حق میں نہیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا کہنا ہے کہ صدر نے ہم سے نیک نیتی سے مذاکرات کرنے کا کہا اور ہم نے کیے پاکستان میں مذاکرات کے لیے 22 گھنٹے گزارے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کی اجازت نہیں دے سکتے، ایسا کرنے پر دوسرے ممالک بھی چاہیں گے کہ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں۔ ایرانی یورینیم کی روس منتقلی سے متعلق کوئی پلان زیر غور نہیں۔ امریکہ نے دوبارہ جارحیت کی تو مزید حیرت انگیز رد عمل دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی وارننگ، کہا امریکی کانگریس نے اعتراف کر لیا جنگ میں اربوں ڈالر کے لڑاکا طیارے تباہ ہوئے۔ ایرانی فوج نے امریکہ کا اہم ترین F-35 طیارہ بھی مار گرایا تھا۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کمیشن ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے امریکی صدر کی کئی مہم جوئی پر ہچکچاہٹ ایران کے فیصلہ کن رد عمل کی وجہ سے ہے۔ ٹرمپ جانتے ہیں ایران کے خلاف اقدام کا مطلب فیصلہ کن رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا۔ ٹرمپ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ امریکی سینٹ نے ایران کی ناکابندی ختم کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 50، مخالفت میں 47 ووٹ پڑے۔ ڈیموکریٹس نے ایران کی ناکابندی ختم کرنے اور فوج کو ہٹانے کی قرارداد پیش کی تھی۔ سینٹ کے بعد امریکی ایوان نمائندگان میں ووٹنگ اسی ہفتے متوقع ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی ارکان کانگریس کی بڑی تعداد چاہتی ہے ایران جنگ کے لیے کانگریس سے منظوری لی جائے۔ ایرانی اسکول پر مبینہ امریکی حملے کی تحقیقات پیچیدہ ہیں۔ سربراہ امریکی سینٹرل کمانڈ ایڈمرل بریڈ کوپر کی کانگریس ارکان کو بریفنگ، کہا کہ اسکول پاسداران انقلاب کے ایک فعال کروز میزائل بیس پر واقع ہے، تحقیقات مکمل ہونے پر آگاہ کریں گے۔ ایران پر امریکی حملے کے پہلے دن ایرانی علاقے مناب میں اسکول پر حملے میں 120 بچوں سمیت 150 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ امریکہ نے ایرانی مالیاتی اور شپنگ نیٹ ورکس پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ ایران سے منسلک شخصیات، کرنسی ایکسچینج اور 19 جہازوں پر پابندی عائد کر دی۔ ایران کے پوشیدہ مالیاتی اور غیر قانونی جہاز رانی کے نظام پر بھی پابندی عائد۔ ایران کو تیل اور پیٹرو کیمیکل کی فروخت سے سالانہ اربوں ڈالر منتقل ہوتے ہیں۔ ادھر امریکہ نے بحر ہند میں ایرانی آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا۔ امریکی اخبار کے مطابق قبضے میں لیے گئے ٹینکر پر مارچ میں پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ ٹینکر پر ایران کے جزیرے خارق سے 10 لاکھ بیرل سے زائد خام تیل لوڈ کیا گیا تھا۔ بحری جہازوں کی ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق ٹینکر ملیشیا کے مغرب میں سفر کر رہا تھا۔ روسی صدر پیوٹن چینی ہم منصب کی دعوت پر بیجنگ پہنچ گئے۔ آج چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں مشرقی وسطی کی صورتحال، دو طرفہ معاشی اور توانائی تعاون اور امریکی پابندیوں کے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ موجودہ عالمی صورتحال پر چین اور روسی صدور کی ملاقات انتہائی اہمیت اختیار کر گئی۔ روسی صدر پیوٹن پہلے ہی کہہ چکے کہ چین اور روس عالمی استحکام کے لیے باہمی شراکت داری بڑھائیں گے۔ سان ڈیاگو میں اسلامک سینٹر پر حملے کی تحقیقات میں پیش رفت، حملہ آور کی رہائش گاہ سے 30 سے زائد پستول برآمد۔ FBI کے مطابق حملہ آور کے گھر سے فائرنگ کے واقعے سے متعلق نوٹ بھی برآمد ہوا۔ حملہ آور بظاہر آن لائن انتہا پسندی کا شکار ہوئے۔
متحدہ عرب امارات اور فرانس کے درمیان نئے دفاعی معاہدے پر دستخط۔ خبر ایجنسی کے مطابق معاہدے کا مقصد دونوں دوست ممالک کے درمیان عسکری اور دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینا ہے۔ یو اے ای کے وزیر مملکت برائے دفاعی امور کے دورہ فرانس کے دوران معاہدہ طے پایا۔ ایران نے کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ مذاکرات کا مطلب ہتھیار ڈالنا نہیں، عوام کی طاقت سے ملک کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی نے کہا کہ امریکی صدر حملے کی ڈیڈ لائن دے کر خود ہی منسوخ کر دیتے ہیں۔ جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنا ہی اچھا ہے کہ ایران کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ ایرانی افواج دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیں گی۔ کمانڈر خاتم الانبیاء بریگیڈیئر میجر جنرل عبداللہی نے کہا کہ ہم پہلے سے زیادہ تیار اور مضبوط ہیں، کسی بھی نئی جارحیت کا فوری اور طاقتور جواب دیا جائے گا۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کمیشن ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کی نئی مہم جوئی پر ہچکچاہٹ ایران کے فیصلہ کن رد عمل کی وجہ سے ہے۔ ٹرمپ جانتے ہیں ایران کے خلاف اقدام کا مطلب فیصلہ کن رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا۔ ٹرمپ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا وقت ختم، کسی کی ملاقات نہ ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی اڈیالہ جانے کی کوشش، پولیس نے 26 نمبر چرنگی کو بند کر دیا۔ راستوں کی بندش سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں، ایمبولینس بھی پھنس گئیں۔ شدید گرمی کے باعث شہری بے حال۔ 26 نمبر چرنگی پر سہیل آفریدی کی پولیس کے ساتھ بحث، بولے 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہوں، ہم پرامن طریقے سے آئے ہیں، آپ توہین آمیز سلوک کر رہے ہیں۔ ادھر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، عمیر نیازی اور دیگر رہنماؤں کو بھی اڈیالہ کے داہگل ناکے پر روک لیا گیا۔ رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی صحت پر سب کو تشویش ہے، ملاقات کرنے کا حق بھی نہیں مل رہا، اگر رویے نہ بدلے تو ہم پارلیمان کو چلنے نہیں دیں گے۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ جمعے کو احتجاج کریں گے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سینٹیاگو کے اسلامک سینٹر پر حملہ، فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ سمیت 3 افراد جاں بحق۔ سینٹیاگو پولیس چیف کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران گاڑی سے 2 مشتبہ حملہ آوروں کی لاشیں ملیں جنہوں نے مبینہ طور پر اپنے اسلحے سے خودکشی کر لی، جن کی عمریں 17 اور 19 سال تھی۔ واقعہ نفرت پر مبنی جرم قرار۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اسلامک سینٹر پر فائرنگ کی مذمت، کہا واقعے کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ میئر نیو یارک نے ریاست بھر میں مساجد کی سیکیورٹی سخت کر دی، کہا اسلاموفوبیا امریکہ بھر میں خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی بھی سینٹیاگو میں مسجد پر حملے کی شدید مذمت، کہا کہ تشدد اور نفرت کے خاتمے کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا۔ مودی کا دورہ یورپ بھارت کے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا۔ بھارتی وزیر اعظم کی ناروے کی صحافی کے سوالات سے بچنے کی ویڈیوز وائرل۔ ناروے کی صحافی ہیلی لنگ لابی اور ایسکیلیٹر تک مودی کے پیچھے رہیں۔ صحافی ہیلی لنگ کو مودی سے سوال پوچھنے سے روک دیا گیا۔ خاتون صحافی نے ایکس پر لکھا کہ غیر ملکی جاسوس نہیں، صحافی ہوں۔ بھارت میں صحافتی آزادی شدید دباؤ کا شکار ہے۔ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں ناروے پہلے اور بھارت 197 نمبر پر ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کے سوالات سے فرار پر ناروے میں صحافیوں کا سخت رد عمل، کہا مودی مشترکہ بیان کے بعد سوالات لیے بغیر روانہ ہوئے۔